لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ادب، اہل شعور، اہل ادراک، اہل ذی فہم، خصوصاً اہل کھنوائی اور ہمارے بزرگان اور محترم علماء کرام اور مقرر توتی مقال خطیب بے مثال عالی جناب مولانا سید شوکت صاحب، سلام علیکم۔ حضرات، پوری کائنات میں بڑی بے مثال تقریر تھی، اور یہ آپ کسی ذاکر سے پوچھئے، کسی خطیب سے پوچھئے، کسی مفکر اور کسی مقرر سے پوچھئے کہ کم وقت میں زیادہ بڑے مضمون کو سمیٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جہاں بات ہی معراج کی ہو تو بلندیاں وہ زیادہ ہوتی ہیں، عروج سے نکل کے معراج بلندیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جو وہاں کرسی نشین ہیں وہ بھی لائق صد احترام ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی لائق صد احترام ہیں۔ بات معراج کی ہو رہی ہے تو سرکار رسالت مآب کی ایک حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہیں۔ یہ رسول کائنات تاجدار انبیاء، بہت آرام سے انشاءاللہ آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے فکر کے طیور کوہ ابو قیس کی منزل پہ ٹھہرے ہیں یا سدرہ کی منزلیں طے کر کے معراج کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہیں سے میں اپنی نظامت کی بھی ترجمانی کروں گا اور حدیث مبارکہ کی بھی ترجمانی کروں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے۔ کوالیفیکیشنل ایجوکیٹڈ یوتھ بھی تشریف فرما ہے، صاحبان لیاقت و استعداد پڑھے لکھے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، روح اور جسم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ روح پلس جسم زندگی۔ تھوڑا سا اور قریب آ جائیے تاکہ معراج کی سیر ہو جائے اور آپ کی فکر کی جھولی میں ایک عرش اتر جائے۔ جب فکر کشادہ ہوگی تب آسمان اس میں بیٹھ بھی سکتا ہے۔ معراج کی باتیں ہیں، اس لیے میں پھر جملے دہراتا ہوں۔ روح اور جسم کا کانسیپٹ یہ ہے، روح پلس جسم زندگی، روح پلس جسم زندگی۔ شوکت بھائی دعائیں چاہتا ہوں، روح پلس جسم زندگی، رزلٹ جو آتا ہے وہ زندگی۔ جسم کو اگر روح چھوڑ کے چلی جائے تو موت، جسم کو لے کر چلی جائے تو معراج۔ سارے حیدری، سارے حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں میرے لیے بہت ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ غدیر کے میدان میں جب اسلام کا یہ جوان ہوا اور اپنے پیروں پہ چلنے کا اس کو سلیقہ آ گیا، جب من کن تو مولا کا صحرا اس کے سر پہ سجایا گیا، تو بہرحال جب وہاں سے کڑیل جوان ہو کے کربلا کے سمت سفر کرنے لگا تو کربلا میں آ کر آرام سے در حسین پہ بیٹھ گیا اور امام حسین نے اسے تازگی دے دی۔ اور یہی اسلام جب در حسین سے اٹھ کے کوفہ و شام کی گلیوں سے ہوتا ہوا زندان شام میں ایک عرصے تک قید رہا، تو ہمشیرہ حسین ملکہ غیرت ملکہ حیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اسے رہائی دلائی، اور جب یہ رہا ہوا تو کم از کم مکتب فکر جعفریہ کا یہ قانون بن گیا کہ ہم کربلا کے بعد سے کوانٹیٹی نہیں کوالٹی کے محتاج ہو گئے۔ ہمیں تعداد نہیں چاہیے، ہمیں استعداد چاہیے۔ ہماری آوازیں اگر 72 ہوں اور ایک زبان متحد ہو جائیں تو زلزلے آ کر ٹل جاتے ہیں۔ زلزلوں کی کیا اوقات جو ہماری آوازوں سے آگے ٹکرا جائے، بجلیوں کی کیا اوقات جو ہماری آواز کے اوپر غالب آ جائے۔ ارباب معزز بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے زیادہ دور نہیں لے جانا ہے، لیکن اگر معراج کی 2-3 باتیں ہو جائیں، عدنان بھائی بہت اچھا ہوا ہے آپ سامنے بھی بیٹھے ہوئے، میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اگر معراج کی باتیں ہو جائیں، اس لیے کہ اگر اپنے اپنوں کی تعریف کریں تو لطف نہیں آتا، لیکن اگر غیر اپنے کی تعریف کر دے تو یہ بلندی ہوتی ہے، اور اسی کو معراج کہتے ہیں۔ یا جملہ پلٹ کے اور خوبصورت کر کے یوں کہہ دوں کہ اگر 72 امام حسین کے 70 یا 71 انصار میں سے کوئی حسین زندہ باد کہے تو یہ بلندی نہیں ہے زیادہ، لیکن اگر یزید کے گھر میں یزید کا بیٹا حسین زندہ باد کہے تو یہ معراج ہے امام حسین کی۔ تو اگر اغیار ہماری تعریف کریں تو یہ بلندی ہے، یہی معراج ہے۔ معراج کو لکھا ہے بریلی کے امام احمد رضا
बरेलवी ने। और क्या अजीब व गरीब तस्करा किया है मेराज का, इसलिए कि कुछ ऐसे सवालात हैं कि एक सवाल की उंगली शियों पर उठती है, अली वालों पर उठती है, लेकिन क्या करें वो अगियार, वो अपने अजदाद से अपने वारिसों से मोहताज हैं, वो क्या कर सकते हैं। एक उंगली हम पर उठाते हैं और रियायतों को मलहूज़ खातिर रखते हुए 3 उन पे उठ जाती हैं। आदाब की बड़ी रियायतें हैं हमारे यहाँ, एक हमारे लिए उठती हैं, 3 उनके सिमत उठ जाती हैं। हम क्या करें, एक हमारा है, 3 आपके हैं। और ये बिल्कुल आदाब की रियायत है और आदाब का इस्तेमाल किया कीजिए आप हज़रात। अहमद रज़ा बरेलवी ने जब मेराज लिखी तो उसमें 2-3 लफ्ज़ बड़े अजीब व गरीब लिखे। वो ये लिखते हैं कि मेराज में जब रसूल पहुंचे तो वहां 1,24,000 अंबिया का एक जमे गफीर था, और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही रसूल पहुंचे तो जनाब ईसा ने देखा। देखने के बाद सोचा कि ताजदारे अंबिया तो बड़े थके आए हैं, तो हो सकता है कि आज अंबिया को नमाज मैं पढ़ाऊं, हो सकता है कि अंबिया को नमाज मैं पढ़ाऊं। अभी फिक्र की सरहदों से निकल के ये फिक्रा ईसा की जुबान पे नहीं आया था कि जिब्राइल को तौहीद का हुक्म हुआ कि जिब्राइल ईसा के बाजू पकड़ के कह दो। आज ईसा से जाके कह दो, खुद जाओ और जाने के बाद मेरे हबीब का बाजू पकड़ के कहो, और 1,24,000 अंबिया के सामने बाजू पकड़ के दिखाओ कि ये मेरा रसूल है कि जो आसमान पर आया है और मेराज की मंजिलें तय की है इसने। आज अंबिया को नमाज ये पढ़ाएगा, कोई और नहीं। तवज्जो रहे, मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूँ और कहीं से अपनी निजामत को मंसूर से मंजूम कर दूंगा और आप इंशाअल्लाह जुड़ जाएंगे और शोराए किराम होंगे और आप होंगे। इसलिए कि बड़ी दूर दराज से सफर तय करके शोराए किराम आपके दयारे मोहब्बत में आपकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए